السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 113 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 114 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 116 تک، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 114 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 115 سے۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کے ما تبین ظاہر ہو گیا، لہ الہدی اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِعْ اور وہ پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین مومنین کے علاوہ رستے کی، نولیہ ما تولی ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے، ونصلیہ جہنم اور اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذلک جو اس کے علاوہ ہوں گے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو کہ شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا تو تحقیق وہ بھٹک گیا گمراہی دور کی میں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 114 سے۔ آج کا لیسن بھی پچھلے لیسن سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس طرح کہ اس میں بھی سرگوشی کی بات ہوئی کہ یہ لوگ رات کو چھپ چھپ کر رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مومنین کے خلاف، اور طرح طرح کی سازشیں ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح سے سازشیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر اللہ رب العزت سرگوشی کے بارے میں کچھ واضح احکامات فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ لا خیر فی کثیر، نہیں ہے بلائی ان کے بہت سارے، من نجواہم مشوروں میں، الا من امر بصدقۃ مگر جو حکم دے صدقہ کا، او معروف یا معروف کاموں کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کا۔ اور یاد رہے کہ نجوا کا جو ورڈ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور نجوا کا ورڈ عموماً لوگوں سے الگ ہو کر کوئی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، صلاح مشورہ کرنا، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ادھر اللہ کے بعد نجوا کا ورڈ محذوف کر دیا گیا ہے، جس طرح آپ کو پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ بعض الفاظ کلام کی خوبصورتی کی وجہ سے محذوف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اندر چھپے ہوتے ہیں لیکن پڑھتے وقت وہ پڑھے نہیں جاتے۔ اگر ادھر یوں ورڈ ہوتا الا نجوا من امر بصدقۃ تو اس سے کلام میں اتنی خوبصورتی نہیں واقع ہونی تھی، تو اس وجہ سے اس کو نجوا کو محذوف کر کے من امر بصدقۃ کو اللہ رب العزت نے ادھر فرما دیا۔ اور یاد رہے کہ سرگوشی کی جا سکتی ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، ادھر وہ شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ سرگوشی کرنے میں بہت ساری خیر نہیں ہوتی، مگر کس کس موقع پہ اور کس کس کام کے لیے اگر سرگوشی کی جائے تو پسندیدہ ہے، بلکہ باعث اجر بھی ہے۔ اور انسان ذرا سوچے کہ اگر سرگوشی سے بالکل منع کر دیا جاتا تو کتنا مشکل ہو جاتا، جس طرح کہ کچھ عرصے کے لیے
اس سے منع کر دیا گیا تھا، حد بندی کر دی گئی تھی، جس طرح کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن اس وقت بھی مطلقاً سرگوشی سے منع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ اگر تم نے سرگوشی کرنی ہے تو اس وقت پھر کچھ صدقہ خیرات کر لیا کرو. جس طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. کہ اے ایمان والو، جب تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو کچھ آگے بیچ دیا کرو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکیزگی کی بات ہے. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. کیونکہ اس وقت بھی بہت مشکل ہو گئی تھی کہ اگر کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے تو پہلے صدقہ خیرات کیا جائے گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے گی. وہ جو ضروری کام بھی ہے، کوئی مشورہ بھی کرنا ہے تو اس سے پہلے صدقہ کرنا ضروری ہے. لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کو نظر کرم کرتے ہوئے تخفیف کر دی. مزید جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو پھر وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. تو مزید آگے بڑھتے ہیں، لیسن کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں سرگوشی کرنا پسندیدہ ہے. جو کوئی الا من امر بالصدقہ، جو کوئی حکم دے صدقہ کرنے کا، یعنی کہ صدقہ کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن جس کو صدقہ دے رہے ہیں یا اگر کسی اور کو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو اتنا اتنا مال دے دو یا اتنے پیسے دے دو، تو اگر یہ بات کسی کو علیحدگی میں کہی جائے سرگوشی کے انداز میں تو یہ پسندیدہ ہے. کیونکہ اس سے انسان جو دوسرا شخص ہے جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رہے گی. کیونکہ ادھر جو صدقہ کی بات ہوئی ہے تو یاد رہے کہ جو صدقہ ہے وہ کمزور لوگوں کو دیا جاتا ہے، جو معاشرے کے پسے ہوئے، بعض اوقات جو سفید پوش ہوتے ہیں، کہ محتاج ہوتے ہیں لیکن عزت نفس کی وجہ سے دوسروں کے سامنے اپنے حالات کو ظاہر نہیں کر پاتے، جیسا کہ جو لوگ مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی کسی کو سرگوشی کے انداز میں کہتا ہے کہ فلاں کو فلاں چیز دے دو تو یہ سرگوشی بھی پسندیدہ ہے. پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، او معروف، یا کوئی معروف بات کہے سرگوشی کے انداز میں تو یہ بھی پسندیدہ ہوگی. اور یاد رہے کہ معروف کا ورڈ وسیع معنی پہ بولا جاتا ہے، یعنی کہ بہت ہی اس میں گہرائی ہے. ہر یعنی کہ نیکی کا کام، ہر اچھا کام معروف میں آئے گا. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کسی کو کہنا وہ معروف میں آئے گا. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا. تو یاد رہے کہ صلح کروانا لوگوں کے درمیان بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹڈ یہ کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن آج شاید ہم اس نیکی سے محروم ہوتے نظر آتے ہیں. عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے کام میں دخل اندازی نہ دے، کوئی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کرے. تو اس طرح ہم کہہ کے دوسروں کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، نیکی سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بہت ہی ضروری ہے. بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت سورہ انفال میں فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کرو، یعنی کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ درست رکھو، آپس میں صلح کرو اور لڑائی جھگڑے سے دور رہو. کیونکہ جو لڑائی جھگڑا ہے یا آپس کے اختلافات ہیں، آپس میں فتنہ فساد، وہ دین کو مونڈ دینے والا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید کے ہی ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے حکم میں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو مومن بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. پھر مزید بھی فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کرو، صلح صفائی کروا دیا کرو. دیکھیں دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا زیادہ آسان ہے بنسبت دو جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، یہ زیادہ مشکل کام ہے. لیکن انسان جہاں بھی کہیں لگے کہ کسی کے درمیان کوئی رنجش ہے، کوئی اختلافات ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو کوشش کے ساتھ آگے بڑھ کر خیر خواہی کرتے ہوئے صلح صفائی کروا دینی چاہیے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان کی نیت اچھی ہوگی.
خیر خواہی کا جذبہ ہوگا۔ اگر صرف وقتی دلچسپی لے رہے ہیں کسی کی ٹول لگانے کے لیے، تو یاد رہے کہ ہر ایک کو اس کی نیت پہ اجر دیا جائے گا۔ اور کسی کے درمیان صلح کروانا کتنا زیادہ اجر کا کام ہے، کتنا بڑا ثواب ہے اس پہ، کہ گویا کہ انسان مسلسل روزے رکھے، ہمیشہ روزے سے رہے اور ہمیشہ قیام میں رہے۔ تو اتنی کون استطاعت رکھتا ہے کہ ہمیشہ ہی ہر روز ہی روزہ رکھے اور ہمیشہ ہی قیام میں رہے، مسلسل قیام کی حالت میں رہے؟ تو اتنی استطاعت نہیں ہے کسی میں۔ لیکن اگر کوئی کسی کے درمیان صلح کرواتا ہے دو لوگوں کے درمیان، تو وہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے درمیان صلح کرواتے وقت کچھ جھوٹ سے بھی کام لیتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہے۔ جس طرح کہ سیدہ ام کلثوم فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے، اس مقصد کے لیے کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا کوئی اچھی بات کہتا ہے۔ لیکن ہمارا آج معاملہ برعکس ہے کہ اگر کہیں کوئی رنجش کچھ دیکھتے ہیں تو مزید وہاں بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، مزید اپنے سے مرچ مسالے لگا کر بات کو بڑھا چڑھا کے دوسری تک پہنچایا جاتا ہے، اور مزید معاملات پھر ان کے بگڑتے ہیں سنورنے کی بجائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر انسان یہاں تک کہہ دے کہ وہ تو آپ کے بارے میں ایسا ذہن نہیں رکھتا، اس کا گمان تو آپ کے بارے میں اچھا ہے، تو اس طرح کرنے سے مزید معاملات اچھے ہوں گے، ان کے درمیان جو دوریاں پڑی ہیں وہ مزید محبتوں میں بدل جائیں گی۔ پھر مزید بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے سامنے اپنے معاملات رکھتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ بعض اوقات مثال کے طور پہ اگر کوئی ساس اپنے بہو کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے تو آپ اس کو مزید اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو ایسی سرگوشی بھی پسندیدہ ہوگی، وہ بھی پھر غیبت اور چغلی میں نہیں آئے گی، بلکہ یہ گویا کہ آپ جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں ان میں سے وہ ایک حق ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، یا پھر 5 بھی کہا گیا، ایک حدیث کے مطابق 7 کہا گیا، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دو، اس کی اچھی خیر خواہی کرو۔ مزید دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت انداز ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی کرے اس طرح رب تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ضرور ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہوگا کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے شخص کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرنی ہے، بہت پیار محبت سے اور حکمت کے ساتھ، تو اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ آج کے لیسن اتنا ہی کافی ہے۔ مزید کچھ جیسا کہ محرم الحرام سے ہم گزر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا چھٹیوں میں کہ آپ لوگوں نے 9-10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ رکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازیں۔ تو مزید اس محرم کی جو کچھ آپ کے سامنے ہیں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کی کچھ حقیقت بتانا چاہوں گی کہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت دنوں سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی۔ آج بہت مختصر آپ کو تھوڑا سا وضاحت دینا چاہوں گی۔ جس طرح کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کا جو ذمہ دار ہے یزید کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، ایسا نہیں ہے۔ یزید اچھا انسان تھا، مسلمان تھا، اور سب سے بڑھ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ یزید ایسا یعنی کہ معاشرے میں اس کو غلط معنوں میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک گالی کے طور پہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم تو ہو ہی یزیدی، اور بہت سارے مسلم گھرانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ یزید اچھا انسان تھا، نیک تھا، مسلمان تھا، اور سب سے بڑھ کے صحابی رسول کا بیٹا تھا۔
اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اور شخص تھا عبداللہ بن زیاد، تو وہ اس کا یعنی کہ مجرم تھا، اس نے یعنی کہ شہید کیا تھا، وہ تھا قاتل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر یزید کو جو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کو شرابی اور ناسبی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں بیچ رہے ہوں، کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ تو مزید اس پہ آپ لوگ مطالعہ کیجیے گا، انشاءاللہ مزید اس پہ نیکسٹ لیسن میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔